मस्जिद रहमत लिल आलमीन में खाना फ्री मिलता है, शादी के लिए कपड़े फ्री मिलते हैं, बारात के लिए खाना और मैरिज हॉल भी फ्री मिलता है। मस्जिद में डॉक्टर फ्री मिलता है, इलाज फ्री मिलता है, मेडिसिन फ्री मिलती है, एम्बुलेंस फ्री मिलती है। मस्जिद में कच्चा गोश्त फ्री मिलता है, राशन फ्री मिलता है, जहेज फ्री मिलता है। और अगर किसी भाई या बहन के पास शादी के लिए पैसे नहीं तो वो मस्जिद से राब्ता करे। मस्जिद मैरिज हॉल फ्री देगी, खाना फ्री देगी। दुल्हा दुल्हन को शादी के लिए 10 जोड़े मुफ्त दिए जाएंगे। दुल्हन को लहंगा और दुल्हा को शेरवानी भी मुफ्त दी जाएगी। 1 साल और 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 110 शादियां हो चुकी हैं। माशाअल्लाह। उनमें से 72 बच्चियां यतीम थी। जो बेवा माँ जिसने अपनी एक बेटी की रुखसती के लिए 6 साल तक जोड़ती हैं, इधर उधर से मांगती हैं, कर्जे लेती हैं, फिर उतारती रहती हैं, डांटे खाती हैं, उसके लिए ऐलान है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, तारीख रखे, यहाँ पे आके मस्जिद रहमतुल आलमीन में अपना हाल बुक करवाए। उसका खाना भी हम पकवा देते हैं, हमारे अपने कुक है। जो खाना बाहर से 50-60 हजार का बनता है, जब हम बनवाते हैं तो वो 25-27 हजार रुपए में बन जाता है और बेहतरीन खाना होता है। जो बेटियां नाराज होकर तलाक लेने पे तुली हैं, उनको देखो एक दफा मस्जिद आ जाओ। अल्लाह। आज तक इस मस्जिद रहमतुल आलमीन ने किसी से राब्ता नहीं किया कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा साथ दे। अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं, लोग खुद यहाँ पे चल के पहुँचते हैं। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को चुनता है और फिर दीन के साथ साथ आपने दुनियावी तौर पर जितने मुसलमानों को और गैर मुस्लिम को भी उनकी इमदाद की कैसे ज़हन में ख्याल आया, ये वालिदैन की तरबियत। सबसे पहले तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह ताला ने एक मस्जिद की जिम्मेदारी दी तो उस वक्त वो तमाम अहादीस ज़हन में आई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक बेटी आती है और अपना हक मांगती है। अल्लाह। एक जवान आता है, अपने गुनाहों का जिक्र करता है, आप उसकी रहनुमाई करते हैं। एक बाप आता है, एक मुजाहिद आता है, एक मरीज आता है, एक कैदी आता है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए मौजूद है और मस्जिद से उनको उनकी जरूरतें पूरी करके दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यही सबसे बड़ी दिल में ख्वाहिश थी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की कुछ झलकियां यहाँ पर दिखा सकें और उन सुन्नतों का अहया कर यानी सकें। उस दौर में मस्जिद मरकज थी तमाम मामलात का। देखिए, एक शख्स गैर मुस्लिम है, कैदी होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मस्जिद में सुतून से बांधते हैं। अल्लाह। हजरत आयशा को कुछ लोगों का खेल दिखाया गया था, वो लोग कहाँ पे खेल रहे थे, मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। हजरत अली घर से खफा होकर कहाँ पे जाके लेटे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर उनको राजी किया था। इसी तरह एक शख्स, एक सहाबी जख्मी होके आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तीमारदारी के लिए मस्जिद के अंदर उनको ठहराया था कि मैं आता रहूँ, उसको देखता रहूँ। सुभान अल्लाह। एक खातून हजरत कुआइबा मस्जिद के अंदर जख्मियों का इलाज करती थी। सुभान अल्लाह। तो ये एक तलाक का वाकया हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलाक वापस की थी वो मस्जिद में केस आया था। तो ये हमारी मस्जिदें जब हम देखते थे, अहादीस पढ़ते हैं और जब अपनी मसाजिद को देखते थे तो मसाजिद लाताल्लुक सी थी और लाताल्लुक सी नजर आती हैं, बंद होती हैं। मस्जिद का दरवाजा क्यों बंद होता है? नमाज होती है ताला। सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद में जो ताला है ये किसने इजाद किया और किसने लगाया? अल्लाह के रसूल की मस्जिद के तो ताला नहीं होता था। अगर एक बेवा और एक यतीम बच्चा भूखा फिर रहा है और वो खुदकशी पे मजबूर है, गली गली में फिर रहा है, मस्जिद के सामने गुजरता है तो मस्जिद वाले कहाँ हैं? तो ये एहसास दिल में था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें ना पकड़ ले के मस्जिदों में खुतबे देते रहे, मिंबर पे चढ़ के बैठे रहे, लेकिन सामने से एक बेवा थी, एक यतीम का धक्का खाते भूखा गुजर गया। मस्जिद सबसे बेहतरीन मरकज है, मस्जिद सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलीफ के लिए। उसका इमाम सबसे सच्चा जो सर्वे लीडर है, रिलीफ लीडर है, और नमाजियों की जो टीम है वो सबसे ज्यादा सच्ची सर्वे टीम है। तो इसी सोच के साथ इस मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन ने अल्लाह ताला की तौफीक से काम शुरू किए थे। यहाँ पर 22 शोबे हैं। अगर कोई परेशान है, भूखा है और तकलीफ में है, यहाँ पर दस्तरखान लगता है, आके खाना खा ले। कोई भी आ जाए खाना खा ले। रोजाना दस्तरखान लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 200 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। पैसे लेते हैं उनसे? कोई एक पैसा नहीं होता, ये अल्लाह ताला का रिज्क है, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आता है। और अगर कोई घर में इफलास का शिकार है, भूख है, रात को सो नहीं सकता, बच्चे भूखे हैं, यहाँ पे मस्जिद रहमतुल आलमीन के दरवाजे पर हमने एक फ्रिज रखा है। अगर वो आए यहाँ पर, यहाँ से अपने लिए आके खाना हासिल कर ले, खाना खा ले। अगर रात के वक्त भी आएगा तो उसको खाना यहाँ से मिलता है। अल्लाह की तौफीक से जब निजाम बना है तो बहुत सी तकलीफ के केसेस यहाँ पे रात 2 बजे भी आते हैं, माएँ आ जाती हैं बच्चों को लेके, सुबह आ जाती हैं। अगर कोई यहाँ पर अपने घरों में गुर्बत का शिकार है तो मस्जिद राशन स्टोर है, जो भी बेवा यतीम माजूर आता है यहाँ से उसको राशन दिया जाता है। हम अल्लाह की राह में सिर्फ दालें और चावल दे रहे हैं, उनको अच्छा खाना क्यों ना दे? तो यहाँ पे मस्जिद गोश्त स्टोर बना हुआ है।
جو بھی آئے گا اس کو ساتھ 1 کلو 2 کلو گوشت رکھ دیا جاتا ہے. ساتھ ہی ایک آٹا اسٹور بنا ہوا ہے, پکا ہوا سوری کچا ہوتا ہے, کچا ہوتا ہے, اپنی مرضی سے جا کے پکائے. اور تقریباً ہر مہینے 700 سے زیادہ بیواؤں کو گوشت یہاں سے مل رہا ہے. ماشاءاللہ. پھر یہاں پر مسجد گارمنٹ اسٹور قائم ہے کہ جو اپنے بچوں کو اچھا نہیں پہنا سکتا یہاں پہ آ جائے, اس کی رجسٹریشن ہوگی, اس کے بچوں کو اچھا کپڑا ملے گا. اور تقریباً ہم ہر سال 5000 سے زیادہ خاندانوں کو کپڑا فراہم کر رہے ہیں. آپ مسجد گارمنٹ اسٹور کا جو ساری کی ساری آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بیوہ یا ایک معذور اپنے بچوں کے لیے پسند کا کپڑا دینا چاہتی ہے, تو یہاں پہ مسجد بوتیق قائم ہے. وہ آئے مسجد بوتیق میں داخل ہو جائے, جو اپنے گھر کے لیے, اس کے سائز کے لیے, اس کے رنگ پسند ہے, اس کے بچوں کے لیے موضوع ہے, وہ کپڑے اتار لے. اس کو کتنی رعایت ملتی ہے اس پہ؟ رعایتیں بالکل فری ہے. وہ بھی فری ہے؟ بالکل فری ہے. یہ ساری کی ساری امانتیں بالکل فری ہے. اس پہ کسی قسم کی کوئی فیس, رجسٹریشن فیس کسی بھی نام سے نہیں ہے. یہ اللہ کی مخلوق کا تحفہ ہے اور مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا لوگوں سے کے ساتھ لوگوں سے پیار محبت ہے. پھر اسی مسجد میں مسجد یونیفارم بینک ہے. جو بچے یونیفارم نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے یونیفارم جمع ہوتے ہیں, لوگ بھجوا دیتے ہیں, ہم آگے تقسیم کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہیں پر اسکول بیگ کا ایک الگ سیکشن ہے ان بچوں کے لیے جو جن کے پاس اسکول بیگ نہیں ہے, ان کو اسکول بیگ دے دیے جاتے ہیں. یہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے تقریباً 22 شعبوں سے میں نے آپ کو 7 کا ذکر کیا. اگر کوئی پریشان ہے, دوائی لینا چاہتا ہے یا چیک اپ کروانا چاہتا ہے تو یہاں پہ ہماری کلینک ہے, مسجد کلینک موجود ہے. صبح 10 سے لے کے شام 6 بجے تک کھلا ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ کتنا اس پہ؟ بالکل فری ہے, چیک اپ فری ہے. اس کے ساتھ اگر دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو یہاں سے آ کے فری دوائی لے لے. اور گائنی جہاں پہ ڈاکٹر بیٹھتی ہیں, فری الٹرا ساؤنڈ یہاں پہ کیا جاتا ہے. وہ معذور بچے جن کے بارے میں ہم نے پتا کیا کہ معذور کیوں ہے, پتہ لگا کہ ان کی برتھ سے پہلے ان کی مائیں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ان کا خیال نہیں رکھ سکتی. تو ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہم نے پھر الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم بنایا ہے کہ یہ لوگ اسی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتے, عورت کو نہیں لے کے جاتے کہ خرچ آئے گا اور آمدن اتنی نہیں ہے, اور ساری عمر کے لیے معذوری پال لیتے ہیں. گائنی کا یہاں پہ جو ہمارے فزیو ڈاکٹر ہیں فری دیکھتے ہیں آ کے. دل کے ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہیں, وہ ہفتے میں یا مہینے میں جب بھی ہم ان کو کہتے ہیں آ کے مریضوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے اس وقت ہمارے ساتھ 13 ڈاکٹرز, جس میں کینسر کے بھی ہیں, ہڈیوں کے بھی ہیں, بچوں کے بھی ہیں, گائنی ڈاکٹر بھی ہیں, یہ رابطے میں ہیں اور وقت ضرورت آ کے ان سب لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ان ڈاکٹرز کو پے کرتے ہیں یا یہ بھی والنٹیئر؟ یہ سارے کے سارے قافلہ رحمت ہے, خود یہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی خدمات خود, اور جیسے دیکھیں آپ کی محبت, آپ یہاں پہ آئے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج تک اس مسجد رحمت اللہ عالمین نے کسی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا ساتھ دیں. اللہ مسجد رحمت اللہ عالمین کی جو انتظامیہ ہے, قافلہ رحمت, ہم مل کے ایک طرف چل پڑتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں آئے ہیں, ان کی تکلیف کو دور کریں. اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں, لوگ خود یہاں پہ چل کے پہنچتے ہیں. اور یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جو ہمیں پیش کرنا چاہیے. یہاں پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا پاکستانیوں کی محبت اور اخلاص کی ایک عملی شکل ہے کہ پاکستانی یہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مسجد کر سکتی ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیں اسلام آباد میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, رشتے بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں. تو مسجد فیملی کونسل ہے, طلاق نہ دینا مسجد آ جانا, طلاق نہ لینا مسجد آ جانا. تو الحمدللہ یہاں پہ وہ فیملی کونسل ہے, جوڑوں کو بٹھا لیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. آج تک ہم پچھلے 6 ماہ میں 40 سے زیادہ طلاقیں روک چکے ہیں. اللہ اکبر. پھر ہمارے معاشرے میں ظلم اور ستم جس طرح بڑھ رہا ہے, بہت سے غریب. سوری آپ کی بات کریں, کاؤنسلنگ کی بھی فیس آپ لیتے ہیں؟ فیملی کاؤنسلنگ کسی بھی چیز کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. بس مسجد میں آئیں, کاؤنسلنگ دیکھیں. 50% تو اللہ کی رحمت اور برکتوں سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. 25% جو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے وہ نہیں بولتے, اور 25% ان کا دل نرم کروا دیتے ہیں. اللہ. میں مدر ڈاکٹر صاحب کی باتیں کرتا ہوں, مسجد میں اس سے پہلے کہ آپ طلاق دیں مسجد میں آ جائیں, اس سے پہلے کہ آپ جھگڑیں مسجد میں آ جائیں, کاؤنسلنگ ہوگی, اللہ تعالیٰ اس میں خیر فرما دے. جو بیٹیاں ناراض ہو کے طلاق لینے پہ تلی ہیں ان کو ایک دفعہ مسجد آ جاؤ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حالات آ کے دیکھ لو, سمجھ لو صبر کیا ہوتا ہے, کیسے ڈیل کر رہے ہیں. تو ان کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی راستے پہ جو شیطان نے ورگلایا ہے واپس لیں. کیونکہ جب ایک گھر میں طلاق ہوتی ہے وہ بچے ساری عمر کے لیے وہ نسل بگڑ جاتی ہے, وہ ہاتھوں سے, ماں اور باپ دونوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم و ستم بڑھ رہا ہے, اس کے حوالے سے یہاں پہ مسجد لیگل ایڈ کونسل ہے, 4 وکلاء حضرات اس میں شامل ہیں. جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بھیج دیتے ہیں, اپنی فری رائے دیتے ہیں. اگر ضرورت پڑے تو وہ مفت مقدمہ بھی لڑتے ہیں, وکیل بھی مفت لڑتے ہیں, وہ بھی لڑتے ہیں. یہ ان لوگوں کی سارے کے سارے ایک مسجد رحمت اللہ عالمین کے ساتھ ایک محبت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قربت کا ایک سارے کا سارا ایک معاملہ ہے. اللہ اکبر. پھر یہیں پر جو سب سے بڑی بات ہے
मस्जिद मैरिज हॉल है। मस्जिद मैरिज हॉल में कोई भी शख्स आए आकर, ये फ्री हॉल है, बुफे कैटरिंग का निजाम फ्री है, सिटिंग अरेंजमेंट फ्री है, हॉल बने हुए मर्दों ख्वातीन का अलग अलग है, बिल्कुल सबके लिए फ्री है। डॉक्टर साहब, आपने मस्जिद के अलावा हॉल बनाया हुआ है? मस्जिद ही का एक हिस्सा जो हमारे लेक्चर रूम है उसको हमने शादी हॉल में कन्वर्ट कर दिया। वो शादी हॉल भी है, वहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं, वहाँ पे और भी सेलिब्रेशन या इस तरह के आपस में गेट टुगेदर हो जाते हैं। बहुत खूब। लेकिन उसका देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो मुस्तहिक शख्स होगा, हर शख्स आ सकता है, लेकिन जो मुस्तहिक शख्स है, बेवा माँ है, मजदूर है, मजबूर है, वो अपने बेटे और बेटी की शादी यहाँ से आके एक पैसा खर्च किए बगैर कर लेता है। तो वो जो बारात या खाना शाना देना वो कैसे? देखिए यहाँ से आपको मैं मजीद एक खुशखबरी दे दूं कि एक शादी पे खाने वगैरह पे सारा करके जो मस्जिद का खर्च है वो सिर्फ 30,000 रुपए आता है, जो अल्लाह के कोई ना कोई बंदा पूरा कर देता है हर शादी का। लेकिन इस 30,000 में क्या मिलता है? फ्री हॉल, लहंगा गरारा, शेरवानी, 10 सूट, रजाई, गरम चादर और तोहफे मिलते हैं। और वो जो बेवा माँ जिसने अपनी एक बेटी की रुखसती के लिए 6-6 साल तक जोड़ती हैं, इधर उधर से मांगती हैं, कर्जे लेती हैं, फिर वो तो उतारती रहती हैं, डांटे खाती हैं, उसके लिए ऐलान है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, तारीख रखे, यहाँ पे आके मस्जिद रहमतुल आलमीन में अपना हॉल बुक करवाए। उसका खाना भी हम पकवा देते हैं, हमारे अपने कुक हैं। जो खाना बाहर से 50-60 हजार का बनता है, जब हम बनवाते हैं तो वो 25-27 हजार रुपए में बन जाता है और बेहतरीन खाना होता है। अल्लाह अकबर। 1 साल और 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 110 शादियां हो चुकी हैं। माशाअल्लाह। उनमें से 72 बच्चियां यतीम थीं। अल्लाह। उनमें से ऐसी भी थी, एक माँ आई, उसने कहा मैं मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को दुआएं देने लगी कि मैं 6 साल से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रही थी। मैं हिसाब लगाती थी मेरी 6 बेटियां हैं तो मैं 36 साल जोड़ूंगी तो अपनी बेटियां रुखसत करूंगी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने दिन तय करने हैं, रिश्ता ढूंढना है और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन आ जाना मेरी बेटी। अब यहाँ से वो आप एक अंदाजा लगाइए, अगर हर शहर में एक बेटी एक मस्जिद मैरिज हॉल का ऐलान कर दे, सिर्फ हफ्ता और इतवार के दिन लोगों को ये सहूलत दे दे, पूरे शहर की बेटियों के लिए ये जमानत है कि आप रुखसत हो जाएंगी, उनके बापों के लिए जमानत है कि वो रवाना हो जाएंगी। नौजवानों के लिए बुराई के मुकाबले में एक साफ निजाम होगा कि हम शादी तो बड़ी आसान बात है, शादी करें, अपनी जिंदगी बनाए, क्या गली चौराहों में अपने गुनाह कमा रहे हैं। तो ये सारे के सारे निजाम मुझे मसला एक कैंसर में मुब्तला खातून मर्द है, कैंसर में मुब्तला मर्द ने कॉल की, उसने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी और उसके बाद मैंने अपने अजीज भेजे, उन्होंने आके देखा है, मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे कैंसर ग्रेड 4 का है और मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी मेरे बाद मेरी बेटियां कैसे रुखसत होंगी। लेकिन आपका निजाम देखने के बाद मैं मुतमईन होकर दुनिया से जाऊंगा कि मेरे बाद एक मस्जिद मेरी बेटियों को रुखसत कर लेगी। देखिए ये वो सदका जारियां हैं जो हमें एहसास करना होगा। जब मुआशरे में एक बेरहम किस्म की एक लाताल्लुकी पाई जाती है, इदारे गाफिल हों, हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ नोच के खाने पे तुली हों, कोई भी गरीब का हाथ नहीं पकड़ा रहा, ऐसे में भी इस वक्त सबसे बड़ी हुकूमत मस्जिद है। मस्जिद सबसे बड़ा रिलीफ दे सकती है, इन तड़पते हुए इंसानों को संभाल सकती है, इनके दुख का फौरी तौर पर मरहम इनके जख्मों पर रख सकती है। मस्जिदों वालों पे इस वक्त फर्ज है वो निकले अपने इस महदूद से दायरे में तकद्दुस के हाले से और इन गरीबों का हाथ थाम लें, इन मजदूरों का हाथ थाम लें, इन बेवाओं के सर पे दस्ते शफकत रख लें, उन्हें कह दें कि आपके मसले हम हल कर देंगे। इस बात से न डरे कि फंड्स कहां से आएंगे। मस्जिद रहमतुल आलमीन का कभी एक भी फोन किसी को नहीं गया कि हमें फंड्स चाहिए। हमारा कोई शख्स किसी भी घर या कोठी या किसी सेठ या किसी प्लाजे में रसीद बुक उठा के नहीं गया। वाह। हमने आज तक खुतबे में कभी अपील नहीं की कि हम ये कर रहे हैं, हमें इतने लाख रुपए चाहिए। लेकिन आप ये देख लें, जितना आप जहां जहां से गुजर के आए हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आ रही हैं, ये मानते आ रही हैं, हम बांट रहे हैं। हम बांट कर खत्म करना चाहते हैं कि अच्छा ये जगह हम खाली करके पेट करेंगे, हम बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला इतना भेज देते हैं कि उसका रास्ता भी हम नहीं खोल सकते। तो ये इस हद तक ये पाकिस्तानियों का खुलूस है। पाकिस्तानियों का जब उनको एक एतमाद मिला है तो वो इस तरीके से साथ खड़े हुए हैं। फिर इससे एक बड़ी चीज है कि इस्लामाबाद के भर के जो माजूर अफराद हैं और जो बूढ़े अफराद हैं और जिनके वारिसीन, उनके घर वाले उनको अस्पतालों में नहीं लेके जा सकते, वो चारपाइयों के ऊपर ही माजूरी की वजह से और जख्मों में मुब्तला हैं, उनके लिए फ्री मस्जिद एम्बुलेंस सर्विस है। 2 एम्बुलेंसेज है जहां पे हमें पता लगता है कि कोई माजूर घर में है, कोई बूढ़ा है, लेकिन उसको उसके बेटे या उसके घर वाले अजियत में या अजियत नाक तरीके से अस्पताल ले जाते हैं, उसकी हड्डियां टूटी हैं लेकिन वो बेचारे के पास वसाइल नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहे हैं, या वो बेचारा मेट्रो में धक्के खाते आ रहा है, वो पहले ही बीमार है, उसको तो और मजीद सहूलत चाहिए।
ان کو گھر سے وہ ایمبولینس لیتی ہے، ہسپتال چھوڑتی ہے، علاج کروا کے پھر گھر لے جاتی ہے. پھر جہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں مزدور بیٹھتے ہیں، یہ مزدور سب سے زیادہ اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے. بالکل یہ چوریاں بھی نہیں کرتے، لیکن اس مہنگائی کے اندر آج بھی محنت کر کے اپنا کماتے ہیں اور اسی پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ساتھ کے مستحق یہ لوگ ہیں. جہاں پہ اسلام آباد میں مزدور بیٹھتے ہیں وہاں پہ مسجد کا ایک کنٹینر ہے. آپ نے سیاسی کنٹینر دیکھے ہوں گے دنگا فساد کرتے ہوئے، یہ مسجد کا کنٹینر ہے. یہ جہاں جاتا ہے خیر لے کے جاتا ہے، اس میں 4 لوگ ہوتے ہیں. ایک عالم دین ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک فارمیسی انچارج ہے، ایک ہمارے دسترخوان انچارج ہوتے ہیں. یہ وہاں پہ جائے گا، دسترخوان بھیج جائے گا، مزدوروں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا. عالم دین قاری صاحب ان کی سورہ فاتحہ نماز ٹھیک کر لو، کلمہ سنا دو، 2-4 صورتیں اذکار یاد کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر لیتے ہیں اور فارمیسی انچارج ان کو دوائی دے دیتا ہے. اکثر مزدور بیماریوں کی حالت میں جی رہے ہیں اور اسی طرح کام کر رہے ہیں. ان کے پاس نہیں ہے وسائل اپنا علاج کروانے کا. وہ سرکاری سطح پر علاج اس لیے نہیں کروانے جاتے کہ اگر وہاں پہ جائیں گے دہاڑی ٹوٹ جائے گی، اور دہاڑی ٹوٹے گی تو گھر میں نہیں ہوگا. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر کے اس مطالبے کو رکھیں کہ مزدوروں کے لیے وہ شام کو فارغ ہوتے ہیں، مزدوروں کے لیے حکومت شام کی باقاعدہ شفٹ شروع کرے اور اس کو مزدور اور تاجر شفٹ کا نام دیا جائے، تاکہ یہ لوگ شام کو فارغ ہو کے رات کو جا کے اپنا معیاری علاج کروا سکیں. دن کے وقت صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک تو ان کا وہاں پہ دہاڑی کا ٹائم ہے. بالکل. اور یہ ہمارے پاکستان کی اکثریت ایسا ہی محنت کش طبقہ ہے، ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، نہیں جاتے علاج کروانے کے لیے، پرائیویٹ کا یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی اسی طرح جو اگر کسی بھی اسلام آباد کے شہر میں ہمارے نزدیک کہیں بھی کوئی فوتگی ہو جائے، اس ڈیڈ باڈی کو ہم خود جب ہم ایمبولینس جاتی ہے مسجد میں لا کے اس کو غسل کرتے ہیں اور واپس گھر پہنچا دیتے ہیں. یہ ساری سروسز مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے مل رہی ہیں. اس میں ایک اور جو چیز ہے بڑی کہ جس دن کوئی فوتگی ہوتی ہے تو شہروں میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جو مہمان آ رہے ہیں ٹھہرائیں گے کہاں پر. جس دن کوئی فوتگی ہوگی یہاں پر اعلان ہے کہ اس دن مسجد رحمت اللہ عالمین وہ مہمان سرائے ہوگی. گھر میں جائیں، تعزیت کریں، جنازہ پڑھیں، مسجد میں آ کر یہاں پر آ کر سو جائیں، آرام کریں. مسجد ان کی مہمان نوازی کرے گی، صبح فجر پڑھ کے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو کاٹنا چاہ رہا ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ خیر الناس من ينفع الناس، ہم نے علماء سے پڑھتے آئے، لیکن اس کی اگر عملی تفسیر دیکھی کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ اسلام آباد کی یہ مسجد رحمت للعالمین نظر آئی. اور بشیر احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو استاد تھے، ان کے بیٹے، ان کے برخوردار، ان کے اعوان، ان کے جو ساتھی ہیں، وہ یہاں پر اس حدیث کا عملی پرہن ہے، عملی منظر ہے. علامہ صاحب بشیر صاحب بتا دیں ان کے والد صاحب ان کے والد ناظرین کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور عربی زبان کے بہت ہی ایکسپرٹ ماہر استاد تھے. اور انہی کے ماشاءاللہ خلف الرشید ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام کر لے رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے لیے ہیں، یا آپ اس کا حدود اربا جو ہے یا اس کا دائرہ اختیار باہر بھی پھیلانا چاہتے ہیں؟ جو مسجد رحمت اللہ عالمین کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور واقعی مستحق ہوتا ہے، اس کو ہم کچھ نہ کچھ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. اور نزدیکی علاقوں کے بہت سے لوگ یہاں پہ بات اسلام آباد راولپنڈی تک محدود نہیں، یہاں پہ لوگ پشاور سے آ جاتے ہیں، اٹک سے آ جاتے ہیں، جنڈ سے آ جاتے ہیں، جہلم سے آ جائیں گے، مری سے، ایبٹ آباد، مظفر آباد سے. غربت اتنی زیادہ ہے، لوگوں کی تکلیفیں اتنی زیادہ ہے اور معاشرے میں بے حسی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے حکومت کی غفلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک راشن لینے کی خاطر لوگ دور دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں. ایک آٹے کی بوری کی خاطر بوڑھی مائیں اپنی یتیم پوتوں کے ساتھ نہ جانے کس کس اذیت میں آتی ہیں. ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک آٹے کا ایک توڑا دے دیں. تو یہ جو میں نے آپ سے جو سارے ذکر کر رہا تھا شعبے، اس میں دیکھیں ایک اور آپ نے خیر الناس من ينفع الناس حدیث کا ذکر کیا. ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل فرمائے. اللہم آمین. تو یہ اب مسجدیں کیسا ریلیف دے سکتی ہیں؟ دوپہر کے وقت یہاں پر مسجد رحمت اللہ عالمین میں ایک حصہ ہے مسجد ہال کے اندر ہی، جی، وہاں پہ لکھا ہے مسجد آرام گاہ. صفحے ڈال دی گئی ہیں، جو مرضی شخص آئے یہاں پہ آ کے سو جائے، آرام کرے، کوئی اس کو نہیں روکے گا. انسان تھکا ہوا ہے، مسجد میں سونا ہی نہیں ہے. میں ایک ناکارہ سا طالب علم ہوں، تو آج آپ نے جب علماء کی بات کر دی تو میں ان کے حوالے سے کوئی میں بات نہیں کروں گا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہم ناقص عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ وہ قبول آپ تو فرمائے. سنت کے مطابق کر رہے ہیں. تو وہاں پر وہ لوگ آتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. مسجد کے اندر ہی، ہال کے اندر مسجد قرآن اکیڈمی ہے. کسی بھی مسلک کا، کسی بھی عمر کا، کسی بھی جگہ سے کوئی بھی شخص آئے،
1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا اس کے پاس وقت ہے ہمارے قرائے کرام سے وہ قرآن سیکھ لے، ناظرہ بہتر کر لے، حفظ کر لے، نماز ٹھیک کروا لے. اگر وہ حنفی ہے، سلفی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، جو اس کو پسند ہے اس کے مطابق آ کے یہاں پہ کہہ لے جی میرا یہ آپ مجھ سے چیز سن لیں اور مجھے بتا دے کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں. یہ مسجد قرآن اکیڈمی کام کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 22 شعبے ہیں، 6 شعبے مزید آنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے. مسجد رحمت اللہ عالمین سینٹر بن رہا ہے جس میں ہم یتیم بچوں کے لیے میٹرک پاس کا ایک شاندار پروگرام شروع کرنے والے ہیں جس میں وہ انگلش، عربک اور آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوں، ساتھ ان کو دینی تعلیمات. ڈاکٹر صاحب اس میں میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ چاہوں گا کہ اس دور میں جو علماء کرام کا طبقہ ہے یا خاص طور پہ وہ جو قرائے کرام ہیں مسجد میں آئمہ ہیں ان کی تنخواہوں کا تو آپ کو علم ہے کہ بہت ہی کم ہوتی ہیں. کیا ان کے لیے بھی آپ کا کوئی ایسا پلاننگ ہے مستقبل قریب میں یا موجودہ دور میں کچھ کر رہے ہیں کہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور ان کا گھر بھی نہیں چل رہا ہوتا؟ مسجد رحمت اللہ عالمین سے ایک اعلان کیا گیا تھا 2 سال پہلے اور آج ہمارے ساتھ 2200 ادارے رجسٹرڈ ساتھ موجود ہیں. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی بھی امام کہیں بھی گھر بیٹھا ہے، اس کے گھر میں بیماری ہے تو مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر سے ہمارے ڈاکٹر سے فری چیک اپ کروا لے. اللہ اکبر. اور اگر اس کے گھر میں والد بیمار ہے اس کو گھر سے ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خاتون اس کی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے تو لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروا لے. جو آپ نے پہلو ذکر کیا ہے، اگلے اس 1-2 ہفتے میں مسجد رحمت اللہ عالمین طرف سے اعلان جانے والا ہے. کسی بھی مسجد کا مؤذن، خادم، امام، خطیب یا دینی درسگاہ سے وابستہ مدرس جو کم آمدن لوگ ہیں، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بانٹنے کے لیے تو نہیں ہے، ہم ان کو نظام کے ذریعے وہ سہولت دیں گے جس کی وجہ سے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. اب میں اس کی یہ مثال دے دوں کہ اگر کسی بھی اس راولپنڈی اسلام آباد کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی مسجد کے واہ امام نے، خادم نے یا جو وابستہ لوگ ہیں ان کے گھر میں شادی ہے، یہاں پہ آ کے فری شادی حال استعمال کر لیں، اس کو 5 لاکھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ. وہ اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے یہاں سے فری علاج کروا لیں. اس نے کہیں اپنی مسز ہے اس کو اسپتال لے کے جانا ہے، بوڑھا باپ ہے اسپتال لے کے جانا ہے، ماں کو لے کے جانا ہے، بیچارہ کسی نمازی سے مانگ رہا ہے کہ پیسے دینا ٹیکسی کے لیے، کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، وہ بے نیاز ہو جائے. مسجد ایمبولینس اس کے والد کو، اس کے مریض کو گھر سے لے گی، واپس اسپتال لے کے اور چھوڑ دے گی. تو یہ سارے کے سارے نظام آنے والا ہے. ان کے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے وہ اپنی ان ضرورتوں کے لیے دائیں بائیں کسی کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ مسجد رحمت اللہ عالمین ہر مؤذن سے اس لیے پیار کرتی ہے کہ مسلک اس کا جو بھی ہو، کہہ تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے ساری وہ آوازیں پیاری ہیں. جب تک یہ آوازیں ہمارے معاشرے میں ہیں خیر و برکت ہے. وہ کس مسلک کی ہیں یہ ہمارے دل چھوٹے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ تقسیم کو اپنے اوپر طاری کر لیا. وہ ہیں ہمارے. تو جتنے مؤذن ہیں، خادم ہیں، مسجد رحمت اللہ عالمین راولپنڈی اسلام آباد کے مؤذنین، خدام، قراء، خطباء، ائمہ کرام اور مدرسین حضرات کے لیے اس پیکیج کا باقاعدہ اناؤنس کرنے والی ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا کیسے شروع کروں، کتنا خرچہ آئے گا، خرچ کا حساب. میرا یہ تھا کہ میں 1 مہینے کھانا خود کھلاؤں گا، اس کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دوں گا. لیکن انسان جب حساب کتاب میں پڑھتا ہے نیکی کے تو ایک بڑی غلطی ہوتی ہے. جب نیکی کا موقع ہو تو بس اندھا دھند کر دینی چاہیے، اللہ پہ توکل کر کے. پہلے میں حساب لگاتا رہا لیکن وہ کام نہ ہو سکا. ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ جو سیڑھیاں چڑھنے والے مزدور ہیں، میں تیز چڑھ گیا ہوں، یہ پیارے ڈھیلے ڈھیلے آ رہے ہیں. نماز کے بعد بھی ان کی جو حرکات ہیں وہ ڈھیلے ڈھیلے جسموں سے اور تھکے کی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے. لکڑیاں چننے والے ہیں، ریڑیاں لگاتے ہیں، بائکیا پہ ہیں. میں نے اسی وقت جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے کوک سے پوچھا جو اسٹاف کا 12 لوگوں کا کھانا پکا ہے، کہتا ہے پک چکا ہے. میں نے کہا وہ اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ رکھ دو، آج ظہر کی نماز کے بعد نمازی کھانا کھائیں گے، میں اعلان کر دوں گا اور روزانہ دسترخوان لگے گا. اللہ. جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تھا میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں نے آج دسترخوان شروع کرنا ہے. میں نے 5ویں سیڑھی پہ جا کے اللہ نے مجھے احساس دیا تو میں نے کہا دسترخوان لگا دو، اور جا کے نماز پڑھائی، اعلان کر دیا کہ کل سے ہمارے جو بھائی ہیں محنت کر رہے ہیں وہ کھانا مسجد میں کھائیں. اللہ اکبر. 12 لوگوں نے کھانا کھایا. دوسرے دن 30 تھے، تیسرے دن 50 ہوئے، چوتھے دن بڑھتے گئے.
پھر یہ 200 تک تعداد گئی. میں نے نیت کی تھی کہ میں 7 دن تک میں 1 ماہ تک خود پکواؤں گا. میں نے پہلے دن کا جو کھانا پکا تھا وہ باہر رکھا تھا. اس کے بعد اللہ کے بندے خود شامل ہوتے گئے, کوئی چاول لا رہا ہے, کوئی آئل لا رہا ہے. میرا وہ مہینے کی نیت یہاں پہ پوری نہیں ہو سکی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی جملے سے, ریاکاری سے, شہرت کی محبت سے بچائے اور اخلاص پہ استقامت نصیب فرمائے. یہ جتنے کام ہیں یہ ماں باپ کی تربیت اور ان کے ارادے, اس میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یہ جتنی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے محمد بشیر سیالکوٹی, وہ بابا عربی کے نام سے مشہور تھے. ان کا 50 سال کا جو کیریئر ہے کہ عربی کو آسان کریں, عربی کو پیاری بنائیں, لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے تو عربی کو اس طریقے سے نہ پڑھائیں, وہ ایک الگ دنیا ہے, سب لوگ ان کو جانتے ہیں اس حوالے سے. ابھی بھی جب آپ آئے ہیں تو میں انہی کے کام کے حوالے سے عربی کی آسان کتابیں تالیف کرنا, قرآن کریم کی معلم القرآن کا سلسلہ میرا اپنا وہ الحمدللہ کافی آگے جا چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو محسنین ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ نسلوں میں چیز چلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہاں پہ تشریف آوری قبول کرے, آپ کے اخلاص اور محبت کو, اور ہم سب کو بھی اپنی اپنی جگہ پر جہاں پر بھی ہیں خلق خدا کے لیے آسانی کا باعث بھی بنے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال قبول فرمائے.